اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین برگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے وضو کے واجبات کے بارے میں، انہی میں سے ایک ضروری چیز اور ایک واجب چیز یہ بھی ہے کہ اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو پانی کے آگے رکاوٹ بنے۔ دھونے والے اعضاء چہرہ ہو گئے، بازو ہو گئے، اسی طرح مسح والے سر اور دونوں پاؤں، ان پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو پانی کے آگے رکاوٹ بنے۔ اور مسح والے اعضاء پر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو پانی کے آگے رکاوٹ نہیں بنتی لیکن ہاتھ کی جلد کو ٹچ نہیں ہونے دے گی، مثلا باریک سی جراب ہے پاؤں میں پہنی ہوئی، تو پانی تو ہو سکتا ہے پہنچ جائے اگر ہاتھ پہ زیادہ پانی ہے، لیکن ہاتھ کی جلد جو ہے وہ پاؤں کی جلد کے ساتھ نہیں لگے گی تو مسح نہیں ہو سکتا۔ لہذا پانی کے آگے کوئی رکاوٹ چیز نہ ہو اور مسح والے اعضاء میں جلد کے ساتھ ملنے اور ٹچ ہونے کے آگے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ 9 نمبر، وضو کے اعضاء پر پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہ ہو اور مسح میں سر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، اگرچہ سر یا پاؤں کے اوپر اتنی باریک رکاوٹ ہو کہ رطوبت پہنچ جاتی ہو تب بھی ایسی باریک رکاوٹ پر کیا گیا مسح درست نہیں ہوگا، تو لہذا پانی بھی پہنچے مسح کے اعضاء پر اور جلد کے ساتھ جلد بھی مسح ہو۔ اب ہے کہ ایک بندہ وضو کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو شک ہے کہ کوئی چیز ایسی میرے اعضاء وضو پہ موجود تو نہیں ہے جو پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی، یہ شک ہے۔ وضو سے پہلے جب یہ شک ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ دیکھے، تلاش کرے، ڈھونڈے، چیک کرے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اتار دے گا، اگر نہیں ہے تو اب اطمینان کے ساتھ وضو میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے شک تھا کہ کوئی مانے، کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے، اب اطمینان کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور یہ اطمینان ضروری ہے کہ انسان کو اطمینان ہو کہ کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اگر وضو سے پہلے اعضاء وضو پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو کہ جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں تو اس چیز کو ہٹانا واجب ہے۔ اگر یہ شک تھا کہ کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے تو ڈھونڈنا واجب ہے، نہیں ہے تو مطمئن ہو کر داخل ہو۔ اور اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اس لائن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ رکاوٹ بنے گی یا نہیں بنے گی تو اس کو اتاریں، اس کے بعد وضو میں مطمئن ہو کر داخل ہو جائیں۔ اچھا، اس مسئلہ میں آگے جو آ رہا ہے اس میں وہی بات ہے کہ بندے کو وضو سے پہلے شک ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو وہ چیک کرے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر وضو میں شروع ہو جائے۔ ہاں، اگر بندہ کثیر الشک ہو، بہت زیادہ اس کو شک ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو پانی نہ پہنچنے دے، بار بار شک، کثرت کے ساتھ شک ہوتا ہے، یا اس سے بھی بندہ کوئی آگے گزر گیا اور وہ وسواسی ہو گیا ہے، وسواس والی بیماری ہے یہ انسان کے اندر آ گئی، تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ تو پرواہ نہ کر۔ جب شک ہو، یہی کثرت شک یا وسواس جب ہو تو اپنے شک کی اور اس وسواس کی پرواہ نہ کر، تیرے لیے ڈھونڈنا اور چیک کرنا ضروری نہیں ہے۔ عام جو بندے ہیں، نہ کثیر الشک ہے نہ وسواسی ہیں، انہوں نے چیک کرنا ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود تو نہیں ہے۔ جب ان کو شک ہوگا تو اس وقت وہ چیک کر کے بعد میں وضو میں داخل ہوں گے۔ اگر شک ہو کہ پانی سے رکاوٹ بننے والی کوئی چیز اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہے یا نہیں تو چھان بین کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ نہ ہونے کا اطمینان ہو جائے کہ ایسی چیز موجود نہیں ہے، اس کا اطمینان ہو جائے۔ اب آ رہی ہے بات کثیر الشک اور وسواسی کی۔ ہاں، اگر عقلاء کہیں کہ ایسا شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کثیر الشک کا جو شک ہوتا ہے کثرت کے ساتھ جس کو شک پڑتے ہیں، تو کوئی عقلائی سبب نہیں ہوتا اس شک کا
ایک قسم کی نفسیاتی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، تو شک کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح وسواسی کے لیے بھی اپنے شک کی پرواہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو کثرت سے شک کرنے والا وسواسی اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، مطمئن ہو کر وضو کریں بس۔ ان کے لیے شریعت نے خصوصی حکم جاری کر رکھا ہے، یہاں وضو میں، اسی طرح غسل میں، اسی طرح آگے نماز کے باب میں کثیر الشک اور وسواسی سے شریعت جو ہے وہ بہت سے احکام اٹھا لیتی ہے۔ میں اس طرح اگر کہوں کہ شریعت کو اپنے احکام اٹھا لیتی ہے تاکہ اس بندے کو اس بیماری سے بچایا جائے۔ بندے کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے شریعت اپنے اس خاص حکم سے، جو یہ حکم آیا ہے اس سے زیادہ اہمیت اس بندے کو دے رہی ہے کہ تو بچ جائے، اس حکم کی خیر ہے۔ اچھا، تو ہمیشہ کثیر و شک اور وسواسی بندہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ وضو اب ایک بندے نے کر لیا ہے اور اس کو وضو کے بعد شک ہوا ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود تھی یا نہیں تھی، یہ ہم عادی بندے کی بات کر رہے ہیں، کثیر و شک یا وسواسی کی اب بات آگے نہیں ہے۔ عادی بندہ ہے، وضو کر لیا ہے، اس کے بعد اس کو شک ہوا ہے کہ کوئی رکاوٹ موجود تھی پانی کے پہنچنے سے، یا کوئی رکاوٹ، کوئی مانع موجود نہیں تھا، یا ایک چیز نظر آ رہی ہے، کیا یہ رکاوٹ بنی ہے یا اس کے نیچے سے پانی پہنچ گیا ہے؟ یہ کب شک ہو رہا ہے؟ وضو کے بعد شک ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا وضو صحیح ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شک ہو کہ کوئی چیز رکاوٹ تھی یا نہیں تھی، اس صورت میں بھی وضو کے بعد یہ شک ہو رہا ہے، وضو کے دوران نہ، وضو کے بعد، تو آپ کا وضو صحیح ہے۔ اور یا کوئی چیز موجود ہے لیکن یہ شک ہے کہ وہ رکاوٹ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، رکاوٹ بن سکتی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا وضو صحیح ہے، آپ مطمئن ہو کر جائیں نماز پڑھیں۔ اگر وضو کے بعد کسی چیز کے رکاوٹ بننے یا نہ بننے کے بارے میں شک کرے کہ رکاوٹ موجود تھی یا موجود نہیں تھی، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مثلا اگر نماز کے دوران، اب وضو کر لیا، نماز میں پہنچ گیا ہے، نماز کے دوران اپنے ہاتھ پر کوئی چیز دیکھے، ہاتھ پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور شک کرے کہ یہ وضو میں پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنی تھی یا نہیں، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، نماز کو مکمل کرے۔ یہی چیز اگر وضو سے پہلے نظر آ جاتی تو ہم کہتے کہ اس کو اتارو اور اس کے بعد وضو کرو، لیکن جب وضو کر لیا اس کے بعد یہی چیز نظر آئی ہے جس کے بارے میں اس کو شک ہے کہ پانی ہو سکتا ہے پہنچ گیا اور ہو سکتا ہے نہ پہنچاؤ، تو اس صورت میں وضو کے بعد یہ شک ہے تو ہم کہیں گے آپ شک کی پرواہ نہ کرو اور نماز کو جاری رکھو۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندہ وضو ایک بندے نے کیا اور وضو کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے مثلاً ہو گئے ہیں، اس کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ان 2 گھنٹوں میں کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے، میرا وضو باقی ہے یا وضو باطل ہو گیا ہے، یہ شک ہوا ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ میں پہلے وضو کیے ہوئے تھا، باطل ہونے کا شک ہے، تو اس شک کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کہ آپ ابھی بھی وضو کی حالت میں ہیں، وضو کیا تھا اور باطل ہونے کا شک ہے تو وضو کی حالت میں، نماز کے دوران یہ شک ہو پہلے ہوا ہے، نماز کے بعد نماز بھی ٹھیک ہے اور وضو بھی باقی ہے۔ اگر ایک انسان وضو کی حالت میں تھا، 2 گھنٹے پہلے مثلا اس نے وضو کیا تھا اور اسے شک ہے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، کوئی حدث سرزد ہوئی ہے یا نہیں، تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا وضو باقی ہے۔ اور اگر ایک انسان نے وضو نہیں کیا تھا، اب یہاں نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک بندے نے وضو ہی نہیں کیا تھا، پہلے وضو نہیں تھا اس کا، مثلا 3 گھنٹے پہلے میں بے وضو تھا، وضو نہیں تھا، پھر یہ جو 3 گھنٹے گزرے ہیں،
اب اس کو شک ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں میں نے وضو کیا ہے یا وضو نہیں کیا ہے، یا یقین ہے کہ 2 گھنٹے پہلے میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اب یہ 2 گھنٹے جو گزرے ہیں مثلاً اس میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ تو نے جا کر وضو کرنا ہوگا۔ جس کو پہلے یقین تھا کہ میں بے وضو تھا، اب وضو کرنے کے بارے میں شک ہے، تو اس کو بے وضو شمار کیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ آپ جا کر وضو کریں۔ اور اگر انسان نے وضو نہیں کیا تھا، بے وضو تھا، اور بعد میں شک کرے کہ ہو سکتا ہے وضو کیا ہو اور ہو سکتا ہے نہ کیا ہو، یہ شک ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے، اس نے جا کر وضو کرنا ہے، چاہے یہ شک نماز سے پہلے ہو، یہ شک نماز کے اندر ہو، نماز کے اندر ہوا ہم کہیں گے نماز توڑو اور جاؤ اور وضو کرو۔ تو یہ ہر شک کو علیحدہ علیحدہ مقام دیجئے گا، سارے شک ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں شک ہو رہا ہے کہ وضو نہیں کیا تھا اور اب وضو کیا ہے یا نہیں کیا، وضو کے صحیح ہونے نہ ہونے کا شک نہیں ہے، اصل خود وضو کیا ہے یا نہیں کیا۔ صحیح کا شک اس وقت ہوتا ہے جب بندے نے کیا ہو اور پھر شک ہوتا ہے کہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ہے کہ خود وضو تھا یا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ اس طرح والا شک ہے۔ تو یہی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شک ہو کہ 2 گھنٹے پہلے تو یقیناً میں بے وضو تھا، اس کے بعد میں نے وضو کر کے نماز میں آیا ہوں یا وضو کے بغیر تو نماز شروع نہیں کیے ہوئے، یہ شک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے نماز توڑو اور جاؤ اور وضو کرو۔ چلو یہ ختم ہو گیا۔ اب ہے آگے کہ نماز کے بعد بندے کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ نماز پڑھ لیا ہے، نماز کے دوران ہوتا تو ہم کہتے نماز توڑو اور جاؤ وضو کرو، نماز کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا نماز سے پہلے یا وضو نہیں کیا تھا، 2 گھنٹے پہلے میں یقیناً بے وضو تھا، اس کے بعد وضو کر کے نماز میں آیا ہوں یا وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ دیا ہے، اور یہ شک ہو رہا ہے جب نماز ختم ہو گئی ہے، نماز کے سلام کے بعد اب شک ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ والی نماز صحیح ہے، یہ والی نماز صحیح ہے، آنے والی نمازوں کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ تو ہر جگہ کا اپنا اپنا حکم ہے، تو یہ اس لیے یہ سارے احکام آپ کو سکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ پر خلط نہ ہو جائے کہ ایک ہی حکم ہر جگہ کا نہیں ہے، قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ کا اپنا حکم ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد شک کرے کہ نماز سے پہلے وضو کیا تھا یا نہیں، تو اس کی نماز ٹھیک شمار ہوگی، یہ جو پڑھ چکا ہے یہ ٹھیک شمار ہوگی، لیکن آئندہ آنے والی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر نماز کے دوران شک پڑے، یہی شک کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ نماز کے دوران یہ شک پڑے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تو اس نے نماز توڑنی ہے اور نماز پھر وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر نماز کے دوران شک پڑے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ تو لہذا یہ جو شک ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اس شک کا حکم یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہوگا۔ نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ کیوں نماز کی صحت کا حکم لگایا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جب یہ شک ہوتا ہے تو اس وقت صحت کا حکم لگتا ہے کہ نماز صحیح ہے۔ جب شک ہوتا ہے کہ انجام دیا ہے، ایک کام کیا ہے یا نہیں کیا، یہ شک ہوتا ہے تو پھر یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ نماز صحیح ہے، آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ہے سوال، آگے سوال آ رہا ہے کہ نماز کی وضو کی شرائط بیان کریں، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط، وہ کون سی شرائط ہیں وہ ہم پوری کریں گے تب جا کے وضو صحیح ہوگا، ورنہ وضو باطل ہوگا۔ وہ شرائط ذکر ہو رہی ہیں، وہ چند شرائط ہیں۔ جواب نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مضاف نہ ہو۔ اس دن ہم نے بیان کیا تھا کہ مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس کو پانی ہی نہ کہہ سکے، شربت، چائے، دودھ، یہ اس کے نام ہیں، لفظ پانی اس پر استعمال ہی نہیں کر سکتے، اس کو ہم مضاف کہتے ہیں۔ تو بتایا تھا اس دن بھی کہ مضاف کے ساتھ نہ تو وضو کیا جا سکتا ہے، نہ غسل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی نجس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ پانی مضاف نہ ہو۔
دوسری شرط پانی پاک ہو، نجس ہوا پانی تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا، پاک ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر پانی صاف بھی ہو، گندا نہ ہو، ایسا اس طرح گندا پانی ہے کہ اس سے دل متنفر ہوتا ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ ایسے پانی سے بھی وضو نہ کریں۔ ایسے گندے پانی کی مثال ہے کہ پانی میں حلال جانور جو ہیں ان کی گوبر ملی ہوئی ہے، گوبر کوئی نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن یہ جو پانی ہے یہ گندا شمار ہو رہا ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ اس سے بھی وضو نہ کیا جائے، تو وضو کا پانی پاک بھی ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر گندا بھی شمار نہ ہوتا ہو۔ نمبر 2، پاک ہو، پانی پاک ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر صاف ہو، یعنی گوبر وغیرہ سے گندا نہ ہو، اگرچہ وہ مضاف پانی نہ بھی کہلائے، ہے پانی، اس کو پانی کہہ سکتے ہیں، اتنی زیادہ گوبر نہیں ملی ہوئی کہ ہم اس کو پانی نہ کہیں، اس کو پانی ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو صاف شمار نہیں کیا جا رہا، گندا شمار کیا جا رہا ہے، تو اس سے وضو احتیاط واجب کی بنا پر اس سے وضو نہیں ہوتا۔ تیسری شرط وضو کے صحیح ہونے کی، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے اعضائے وضو جن کو دھونا ہے یا جن کا مسح کرنا ہے وہ پاک ہوں، اگر وہ نجس ہیں اور آپ نے اوپر پانی ڈالا ہے تو اس طرح وضو نہیں ہوتا، اگر سر نجس ہے اور آپ نے مسح کیا ہے تو آپ کا وضو باطل ہوگا۔ نمبر 3، وضو کے اعضاء پاک ہوں۔ اچھا، یہ اعضاء کا پاک کرنا، وضو سے پہلے اگر نجس تھے تو پہلے سارے پاک کر لیں، اس کے بعد سارا وضو بعد میں کرا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایسے ہے کہ پاؤں نجس ہے، اس نے چہرہ دھو لیا وضو کے لیے، بازو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، جب پاؤں کا مسح کرنا تھا اس وقت فوراً اس نے پاک کر کے خشک کر کے مسح کر لیا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے جس وقت ہم وہ مسح کر رہے ہیں اس وقت وہ پاک ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو میں داخل ہونے سے پہلے ہی پاک کر کے، اگر اس طرح کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر پاک نہیں کیا ہے تو جس وقت اس نے مسح کرنا ہے اسی وقت وہ پاک کر لے اور اس کے بعد خشک کر کے مسح کر لے، تب بھی ٹھیک ہے، پاک ہونے چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا، کسی کا چوری، ایسے نہ ہو۔ جیسے ایک بندے کے گھر میں پانی کی ٹینکی ہے اور وہ نہیں پسند کرتا کہ آپ اس کے گھر کا پانی استعمال کریں، تو ایک بندے کی بیٹھک جہاں پر مہمان بیٹھتے ہیں وہاں پر ڈیرے پہ پانی ہے اور وہ دوسروں کو تو آنے دیتا ہے لیکن آپ کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کے ڈیرے پہ آئیں اور اس کے پانی کو اور اس کی چیزوں کو استعمال کریں، تو اب آپ نے وہاں وضو کیا تو یہ بھی غصبی شمار ہوگا، آپ کا وضو باطل ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل بھی آ رہی ہے۔ تو نمبر 4، پانی غصبی نہ ہو۔ نمبر 5، پانی کا استعمال نقصان دہ نہ ہو۔ پانی اگر نقصان دیتا ہے، ضرر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا وضو باطل ہوگا۔ آپ کو صرف خوف ہے نا کہ میں نے وضو کیا تو پانی نقصان دے گا، مجھے فلاں بیماری ہو جائے گی، فلاں بیماری بڑھ جائے گی، فلاں بیماری کو شفا، پانی استعمال کیا تو وہ اتنی بڑھے گی کہ اس کی شفا ایک لمبا زمانہ لے جائے گی، یہ نقصان ہے۔ اگر پانی کے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ یہ نقصان دے گا اور آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو باطل ہے، چاہے وہ پانی بعد میں پتہ چلا کہ اس نے نقصان نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت آپ کو خوف تھا تو بس وضو نہیں کرنا، آپ نے تیمم کرنا ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو باطل ہوگا۔ پانی کا استعمال نقصان دہ نہ ہو۔ نمبر 6، چھٹی شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی کے آگے کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کی بات ہم پیچھے تھوڑی کر چکے ہیں کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ یہ شرائط ہوں تو آپ کا وضو صحیح ہے، اگر ان میں سے کوئی شرط موجود نہیں ہے تو آپ کا وضو باطل ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر سوال ہے، ابھی ہم نے کہا ہے کہ پانی جو ہے وہ غصبی نہ ہو، تو اسی کے ضمن میں سوال ہے کہ ایک مسجد ہے، اس میں وضو خانہ ہے، اب ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ایک دفعہ تو ہم وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہیں وضو کیا، نماز پڑھ لی، ایک دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ وضو مسجد میں کر لیں اور نماز مثلاً مولا امیر المومنین کے حرم میں پڑھ لیں گے یا مولا امام حسین کے حرم میں پڑھ لیں گے،
وضو مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو اطمینان ہے کہ مسجد میں وضو خانہ جنہوں نے بنوایا ہے انہوں نے وقف عام کیا ہے کہ جو نماز پڑھے وہ بھی وضو کر سکتا ہے، جو نہ پڑھے اور حرم میں جا کر پڑھنا چاہے یا کسی اور مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے وہ بھی وضو کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کو اطمینان ہے تو پھر آپ وضو کر سکتے ہیں، یہاں وضو کر لیں اور نماز جو ہے کسی اور مسجد میں یا حرم میں جا کر پڑھیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ کو علم ہے کہ یہ وضو خانہ بنوانے والوں نے اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بنوایا ہے، یہ آپ کو علم ہے، اور آپ تو یہاں پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر یہاں آپ وضو نہیں کر سکیں گے۔ یا آپ کو علم ہے کہ اسی مسجد میں پڑھنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، یا آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمومی ہے یا اسی مسجد والوں کے ساتھ خاص ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، جہالت ہے، اس صورت میں بھی آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اگر وضو خانے کے عمومی ہونے کا یقین ہے تو پھر وضو کر لیں، اگر علم ہے کہ خصوصی ہے یعنی اسی مسجد والوں کے ساتھ خاص ہے، یا جہالت ہے کہ پتہ نہیں عام ہے کہ خاص ہے، تو اس صورت میں پھر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ مسجد یا مدرسہ سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ مدرسہ میں بھی یہی بات ہوگی کہ عمومی ہے تو وضو کر سکتے ہیں، خصوصی ہے وہیں طالب علم جو رہتے ہیں انہی کے لیے ہے، یا آپ جاہل ہے پتہ نہیں عام ہے کہ خاص ہے، تو اس صورت میں آپ وضو نہیں کر سکیں گے۔ جواب: اگر مسجد کا پانی فقط اسی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اسی طرح مدرسہ کا پانی بھی فقط مدرسہ والوں کے لیے وقف ہونے کا یقین ہو کہ مدرسہ والوں کے لیے وقف ہے اور اسی مسجد والوں کے لیے وقف ہے، اس بات کا یقین ہو یا کچھ معلوم نہ ہو، جہالت ہو کہ عام ہے کہ خاص ہے، تو وہاں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اور وضو باطل شمار ہوگا۔ یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمومی ہونے کا آپ کو اطمینان ہے۔ وہ کس طرح اطمینان ہوا ہے آپ کو عمومی ہونے کا؟ آپ نے مسجد کے متولی سے پوچھ لیا ہے، مدرسہ کے متولی سے پوچھ لیا، اس نے کہا عمومی ہے، کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے اطمینان کا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ عام لوگ آتے ہیں جو مدرسہ کے طالب علم نہیں آئے، شہر والے آ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ادھر یا کہیں اور جا کر نماز پڑھتے ہیں، ان کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ مسجد میں آتے ہیں لوگ، وضو کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی منع نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ بھائی وضو کیا ہے تو اسی مسجد میں نماز پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، عمومی طور پر کھلا ہوا ہے۔ اس سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر خاص ہوتا تو کوئی تو منع کرتا، تو اس طرح سے آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ عمومی ہے، تب بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ لہذا عمومیت کا اطمینان ہے تو پھر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر سب لوگ عمومی طور پر ایسے مقامات سے وضو کرتے ہوں اور کوئی بھی منع نہ کرتا ہو، تو اگر اس صورتحال کی وجہ سے انسان کو وقف کے عمومی ہونے کا یقین یا اطمینان ہو جائے تو وضو کرنا جائز ہے۔ عمومیت کا اطمینان چاہیے، پھر وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے ذکر ہو رہے ہیں وہ امور جو وضو کو باطل کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مندرجہ ذیل امور ہیں جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات وضو جو وضو کو توڑتے ہیں درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پیشاب وضو کو باطل کرتا ہے۔ اچھا، اگر مرد نے استبراء نہیں کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ استبراء کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ مرد نے استبراء نہیں، عورت خواتین کے لیے استبراء ہے ہی نہیں، مرد نے استبراء نہیں کیا ہوا تو اس کے پیشاب کی نالی سے کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی پاک رطوبت ہے۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ پاک رطوبتیں کون کون سی ہوتی ہیں، تو اس کو شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا پاک رطوبت ہے۔ اگر استبراء کیا ہوا تھا تو یہ پاک شمار ہوگی اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا، یہ پیچھے ذکر کیا تھا۔ اور اگر استبراء نہیں کیا ہوا تو یہ نجس شمار ہوگی اور وضو بھی باطل ہوگا، پیشاب شمار ہوگی اور وضو بھی باطل ہوگا، پیشاب کے ساتھ وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مرد کے لیے جو مشکوک رطوبت پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے خارج ہوتی ہے، استبراء نہیں کیا ہے اور رطوبت نکل آئی ہے،
تو وہ بھی یہ رطوبت بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ تو یہ پہلا جو وضو کو باطل کرنے والی چیز ہے پیشاب۔ دوسرا ہے پاخانہ۔ پاخانہ وضو کو باطل کرتا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکنا ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ بیمار شخص کو حکنا دیتے ہیں، حکنا کی دوائی اندر گئی ہے اور وہی دوائی نکلی ہے، ساتھ پیشاب نہیں نکلا ہے، صرف وہی دوائی نکلی ہے، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پیشاب ہے ہی نہیں۔ یا بندے کو شک ہو کہ اس میں پیشاب کے ذرات ہیں یا پیشاب نہیں ہے، یہ شک ہو، تب بھی وضو باطل نہیں ہوگا۔ جب یقین ہو کہ اس میں پیشاب ہے یا پیشاب نکلے، اس وقت جب یقین ہو کہ اس میں پاخانہ ہے اور پاخانے کے ذرات ہیں تو اس وقت وضو باطل ہوگا۔ تو پاخانہ وضو کو باطل کرتا ہے، لیکن اگر پاخانہ کے علاوہ کوئی رطوبت مقعد سے خارج ہو، مقعد پاخانے کا سوراخ ہے، اس سے کوئی رطوبت خارج ہو تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ کوئی اور رطوبت ہے، پاخانہ نہیں ہے، اور رطوبت خارج ہوئی ہے۔ اسی طرح حکنا کرنے والی دوا اگر مقعد سے باہر نکلے تو اس دوا کے ساتھ بھی وضو باطل نہیں ہوگا، اور شک ہو کہ اس کے ساتھ پاخانہ بھی ہے یا نہیں، شک ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے کہ پاخانہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو بھی وضو باطل نہیں ہوگا، اس کا وضو ابھی بھی باقی ہے۔ تو جب اطمینان ہو کہ پاخانہ بھی ساتھ نکلا ہے تو اس وقت باطل ہوگا۔ اچھا، تیسری چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ہے ریح، ہوا خارج ہونا، آنتوں کی ہوا پاخانے کے سوراخ سے، پاخانے کے مقام سے خارج ہو تو یہ وضو کو باطل کرتی ہے۔ نمبر 3 ریح یعنی معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے پاخانے کے مقام سے خارج ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ہے نیند۔ نیند کیا چیز ہے جو وضو کو باطل کرتی ہے؟ ہر نیند کی بات نہیں ہو رہی، وہ نیند جو آنکھوں پر بھی غالب آ جائے اور کانوں پر بھی غالب آ جائے، یعنی نہ آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کانوں سے کچھ سنائی دے رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں پہلے ہی بند ہوتی ہیں، کان بعد میں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن کانوں سے بندہ سن رہا ہوتا ہے، تو اس کا وضو باطل نہیں ہوا۔ وضو اس وقت باطل ہوگا جب آنکھیں بند ہیں اور کان بھی سننا ختم۔ اب یہ والی نیند جو ہے یہ وضو کو باطل کرتی ہے۔ نمبر 4 نیند کہ جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں، تو ایسی نیند وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ پانچویں چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ہے عقل کا زائل ہو جانا۔ انسان کی عقل زائل ہو گئی ہے، مثلا بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو دورہ پڑا ہے کوئی اس طرح کا کہ اس کی عقل جواب دے گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، چاہے اور کوئی پیشاب پخانہ ری وغیرہ کچھ بھی سرزاد نہ ہو، یہی عقل کا زائل ہونا، اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی، نشا کی حالت، بے ہوشی، ایک بندے نے نشا کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تو اس کا وضو جو تھا کیا ہوا تھا تو وہ وضو باطل ہے۔ چھٹی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ ہے خواتین کا خون استحاضہ۔ استحاضہ خون جو ہے وہ وضو کو باطل کرتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ خواتین کے احکام جب ذکر کریں گے تو اس میں بیان کریں گے۔ عورتوں کا استحاضہ کہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ نمبر 7 جنابت۔ جنابت انسان باوضو تھا اور جن بھی ہو گیا ہے تو اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ 3 رطوبتیں ذکر ہو رہی ہیں جو پیشاب کی نالی سے نکلتی ہیں اور ہم پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہیں، اور وہ پاک ہوتی ہیں نہ وضو کو باطل کرتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کو نجس کرتی ہیں۔ وہ جو 3 ہیں وہ ہے، ایک ہے وضی۔ وضی منی خارج ہونے کے بعد نکلتی ہے، منی کے بعد وضی نکلتی ہے۔ اگر منی مکمل نکل گئی، کچھ بھی ذرا بھی نہیں ہے پیشاب کی نالی میں، اور اس کے بعد رطوبت نکلی ہے، یہ وضی ہوتی ہے، یہ پاک ہوتی ہے، یہ نجس نہیں کرتی، اور نہ ہی اس سے وضو باطل ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ وضو تو ہے ہی نہیں، غسل واجب اس سے نہیں ہوتا ہے۔ وضی جو منی کے بعد منی کے خارج ہونے کے بعد نکلتی ہے تو یہ پاک مادہ ہے ایک۔ دوسرا جو پاک مادہ ہے وہ ہے ودی۔
یہ پیشاب کے نکلنے کے بعد آتی ہے، پیشاب کر لیا ہے اس کے بعد یہ مادہ نکلتا ہے۔ اب اگر پیشاب کی نالی میں پیشاب بالکل نہیں آئے اور یہ نکلی ہے تو یہ نجس نہیں کرے گی، اور پیشاب کے بعد اگر انسان نے وضو کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ نکلیا تو یہ وضو بھی باطل نہیں کرے گی۔ نمبر 2، اور ودی جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے یہ بھی پاک ہوتی ہے۔ اور تیسری ہے مزی۔ مزی ہے یہ مرد کی جو جنسی شہوت ہے، جنسی شہوت کی وجہ سے یہ نکلتی ہے مرد کی، خاتون کی، تو یہ بھی پاک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر پیشاب کی ملاوٹ نہیں ہے تو یہ پاک بھی ہے اور وضو کو بھی باطل نہیں کرے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ استبراء کرنا چاہیے مرد کو، کہ جنسی شہوت کی وجہ سے مزی اگر نکلے تو نالی میں پیشاب تو تھا ہی نہیں، لہذا یہ پاک بھی ہوگی اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور مزی، جنسی شہوت سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ منی نہیں ہوتی، یہ تینوں جو رطوبتیں ہیں ان کے خارج ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا، یہ نجس نہیں ہوتی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔